السلام علیکم. عہد الست بائی تنزیلہ ریاض ایپیسوڈ 5. سلمان نے اسے آفر دی تھی باہر گراؤنڈ باہر جانے کے خیال سے اسے لمحہ بھر کے لیے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، لیکن سلیمان کا انداز اتنا دوستانہ تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکا اور کتاب بیگ کے اوپر رکھ کر باہر آ گیا. کلاس رومز کے آگے بنے برآمدے کراس کر کے وہ گراؤنڈ میں آ گئے. سارے اسکول کے بچے ادھر ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے. ان کے کھیلوں کی اقسام بھی مختلف تھیں. ایک عجیب قسم کا شور و غل تھا. وہ اکیلا ہوتا تو شاید واپس کلاس روم میں چلا جاتا، لیکن سلیمان کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پایا تھا. آؤ سلیمان کھیلیں، ادھر آ جاؤ سلیمان، کھیلنا ہے آج، میرے پارٹنر بن جاؤ سلیمان. وہ اس حصے کی طرف آئے جہاں ان کے کلاس کے بچے کھیل رہے تھے تو جیسے شور مزید بڑھ گیا. ہر بچہ سلیمان کو اپنے ساتھ کھلانا چاہ رہا تھا. ہم کھیلیں گے مگر ہمیں لنچ تو کر لینے دو. سلیمان ابھی کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھا. اس کا ہاتھ تھامے وہ کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں آگے بڑھ گیا. جونیئر کلاسز والے حصے میں کافی سکون تھا. وہ ایک کلاس روم کے باہر بنے چبوترے پر بیٹھ گئے. تب تک اس کا سینڈوچ ختم ہو چکا تھا. تمہارا فیورٹ گیم کون سا ہے؟ سلیمان نے اپنا لنچ باکس کھول کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تھا. کوئی بھی نہیں، گیم کے لیے تو ٹائم ہی نہیں بچتا، پڑھائی اتنی ٹف ہے. اس نے سر جھکا کر کہا تھا. اسے یقین تھا باقی کلاس فیلوز کی طرح سلمان بھی اس کی اس بات کو مذاق کا نشانہ بنائے گا، لیکن اسے حیرت ہوئی جب سلمان نے اس کی اس بات سے اتفاق کیا تھا. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. وہ حیرانی سے سلمان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. وہ اس کا مذاق تو نہیں اڑا رہا تھا، لیکن سلیمان کے چہرے پر سنجیدگی تھی. وہ اپنے لنچ باکس میں پڑے پراٹھے کی تہیں کھول رہا تھا. تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، پڑھائی تو بے حد ٹف ہوگی. ابھی تو ہم نے بڑی کلاسز میں جانا ہے، تب تو شاید ہمیں منہ دھونے کا وقت بھی نہ ملے. ابھی ہم اتنی مشکل وقت سے وقت نکالتے ہیں، حالانکہ ابھی ہم 7th کلاس میں ہیں. 9th 10th میں ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے پراٹھا کھول کر اس کے سامنے بچھا دیا تھا اور ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا تھا. میرے ابو کہتے ہیں اس میں زیادہ قصور ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بنائے انسان سب کاموں میں حصہ لے. وہ پڑھائی کرے، کھیلے کودے، امی ابو کا ہاتھ بٹائیں، دوستوں سے ملے جلے اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھے. میرے ابو کہتے ہیں اللہ میاں نے انسان کی مشینری اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ یہ سب کام کر سکتا ہے. ابو یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح نہیں کر پاتا تو یہ اسی کا قصور ہوتا ہے. سلیمان نے بات کرتے ہوئے اسے اشارے سے پراٹھے کی جانب راغب کیا تھا. وہ پراٹھا کھاتے ہوئے اس کے ابو کی بات پر غور کرنے لگا. اس کے ابو سلمان کے ابو کی طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. انسان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ 2 3 کام اکٹھے کر سکتا ہے. میں تمہیں اپنی روٹین کے متعلق بتاتا ہوں. جب میں صبح سو کر اٹھتا ہوں تو مجھے جاگنگ کے لیے لے جاتے ہیں. سلیمان نے بتانا شروع کیا تھا. اس نے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھ کر ایک بار پھر حیرانی سے اسے دیکھا. اس کے ابو ایسے نہیں کرتے تھے. وہ صبح اسے جگاتے ہی رات کو یاد کروایا گیا سبق سننا شروع کر دیتے تھے. ناشتہ کر کے میں اسکول آ جاتا ہوں، لیکن بریک میں کچھ نہ کچھ ضرور کھیلتا ہوں. میں اگر ایسا نہ کروں تو مجھے سبق یاد نہیں رہتا. پھر بریک کے بعد والے پیریڈز میں مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ ٹیچر سے مجھے ڈانٹ نہ پڑے. سلیمان مزید کہہ رہا تھا اور وہ مزید حیران ہو رہا تھا. سلیمان کو بریک میں نہ کھیلنے کی وجہ سے خدشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں سے سبق نہ بھول جائے اور ٹیچر اسے ڈانٹ نہ پڑے. گھر جا کر میں کچھ آرام کرتا ہوں، پھر پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو میں ہر بات بھول جاتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح میں کھیل کے دوران ہر بات بھول جاتا ہوں. اسی طرح سے مجھے سب کچھ جلدی یاد ہو جاتا ہے اور بھولتا بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے میرے پاس شام کو پھر کھیلنے کا وقت نکل آتا ہے. میرے ابو ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر ہم ہر کام ٹھیک طریقے سے مینج کر لیں تو ہم ہر کام کر سکتے ہیں. سلیمان نے اپنی بات ختم کی تو اس نے پراٹھے کے چند والے ہی ختم کیے تھے. تم جلدی جلدی کھانا کھاؤ نا، پھر ہم ریس لگائیں گے. بریک ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں. سلیمان کے کہنے پر اسے تیزی سے کھانا شروع کیا تھا. اسے سلیمان اور اس کی باتیں دونوں اچھی لگی تھی. کھانا کھا کر انہوں نے ریس لگائی تھی. سلیمان جیت گیا تھا، لیکن اسے سلیمان سے زیادہ مزہ آیا تھا. جب ہم ایک ہی وقت میں کھا سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم پڑھائی کے دوران کھیل کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ سلیمان حیدر سے اس کی دوستی اس کی زندگی میں یکدم بے حد خوشگوار تبدیلی لے آئی تھی. وہی بچہ جو پہلے کلاس روم میں خاموش بیٹھا کتابوں کی دنیا میں گم رہتا تھا، اب اکثر باتیں کرتا ہوا بھی دکھائی دینے لگا. بریک میں وہ باقی کلاس فیلوز کی طرح بہت اچھل کود تو نہیں کرتا تھا، مگر پہلے کی طرح اس نے کلاس روم میں بیٹھے رہنے کی کوشش
ترک کر دی تھی. آؤٹ ڈور گیمز میں وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا لیکن انڈور گیمز میں اس کا دماغ خوب چلتا تھا. دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے یہ گیم سلمان حیدر سے دوستی ہونے کے بعد کھیلنے شروع کیے تھے، ورنہ بہت عرصے سے وہ یہ سب چیزیں چھوڑ چکا تھا. سلمان کے کہنے پر اس نے کورس کی کتابوں کے علاوہ بچوں کے میگزین اور رسالے وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے تھے اور ایسا کرنے میں اسے مزہ بھی آ رہا تھا. سلیمان حیدر کی میت میں وہ زندگی کے کچھ مختلف رنگوں کو جاننے پرکھنے کے قابل ہو رہا تھا. عمر میں تو وہ بھی اسے بڑا تھا لیکن وہ کچھ بھی جتانے کا عادی نہیں تھا. وہ اسے برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کرتا تھا. یہی بات اسے اچھی لگتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ دوستی کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتا تھا. سب کلاس فیلوز کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع ملا تو اسے احساس ہوا کہ جس طرح وہ ان سے خائف رہتا تھا وہ بھی اسے کچھ نہ کچھ دبتے ضرور تھے. انہیں لگتا تھا وہ مغرور ہے یا اپنی پڑھائی کا رعب ڈالنے کے لیے ہر وقت کتابوں کی دنیا میں گم رہتا ہے. سلیمان حیدر نے ان کے بیچ پل کا کام کیا تھا. سلیمان سے چونکہ سب بچوں کی دوستی تھی اس لیے وہ اسے بھی دوست کا درجہ دینے لگے تھے. ان ساری چیزوں کا کریڈٹ وہ سلیمان کو دیتا تھا جو اس کا بیسٹ فرینڈ بن چکا تھا. وہ دونوں ایک ڈیسک پر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کا لنچ شیئر کرتے تھے، کلاس روم سے باہر جانے کے لیے ایک دوسرے کا انتظار کرتے تھے. اسے سلیمان کی شخصیت میں موجود توازن بہت اچھا لگتا تھا. وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا بلکہ کرکٹ ٹیم کا اہم کھلاڑی بھی تھا. کوئز اور تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لینا پسند کرتا تھا. بچوں کے رسالوں میں اس کی نگارشات اور مراسلے وغیرہ بھی چھپتے تھے. سلیمان کے مقابلے میں وہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا، کرکٹ، ہاکی جیسے گیم سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا تھا. کوئز اور تقریری مقابلوں کو وہ وقت کا ضیاع سمجھتا تھا اور بچوں کے رسالے تو اس نے ہاتھ میں بھی تب پکڑنے شروع کیے تھے جب اس کی سلیمان سے دوستی تھی. اب یہ عجیب بات تھی کہ سلیمان حیدر کا ذکر اس نے گھر میں نہیں کیا تھا. وہ یوں بھی کافی کم گو تھا. ابو نے کبھی پڑھائی کے علاوہ کوئی بات کی ہی نہیں تھی اور امی کو ایسی باتوں سے فقط اس حد تک دلچسپی تھی کہ ان کا بیٹا آج کل خوش رہنے لگا تھا. پڑھائی کا لوڈ بھی کم نہیں تھا مگر نہ جانے کیسے خود بخود سب ٹھیک ہو جاتا تھا. پہلے کی طرح وہ اپنی پڑھائی یا کتابوں سے خوف زدہ نہیں رہتا تھا. یہ سب کچھ شاید اسی طرح چلتا رہتا مگر ایک روز بالآخر ابو کو اس کی خوشی کا راز پتہ چل ہی گیا. تم واقعی بہت جینیس ہو، سلیمان نے اس کا بایولوجی کا ٹیسٹ دیکھتے ہوئے اعتراف کیا تھا. یہ پہلی دفعہ تھا کہ سلیمان اسے سراہ رہا تھا. وہ مسکرا دیا. یہ ایک عام سی مسکراہٹ. اس مسکراہٹ میں تشکر تھا، نہ تفخر طمانیت تھی، نہ خوشی، فقط ایک سادگی تھی. تعریف اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی لیکن تعریف کو کس طرح وصول کرنا ہے یہ اسے آج تک سمجھ میں نہ آ سکا تھا. بہت بچپن سے وہ عام طور پر ہر ٹیسٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا آیا تھا. اس کے فائنل ریزلٹس ہمیشہ اسے فرسٹ پوزیشن دلواتے آئے تھے. اس کے کلاس ٹیچرز جانتے تھے کہ اس چیز میں کلاس کا کوئی دوسرا بچہ اسے بیٹ نہیں کر سکتا. اس کے کلاس فیلوز کبھی ٹیچر سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ فرسٹ کون آیا ہے بلکہ وہ یہی سوال کرتے تھے کہ سیکنڈ لیڈ کس کی ہے. ان سب کے لیے یہ جیسے ایک طے شدہ امر تھا کہ کوئی اور ٹاپ کر ہی نہیں سکتا. سو یہ ایک عام سی بات بن چکی تھی. اس میں کسی کے لیے کوئی تھرل یا نیا پن نہیں تھا. یہ اسکول کا احوال تھا جبکہ گھر میں تو یہ عام نہیں بلکہ بے حد عام اور عام ترین بات بن چکی تھی. اس کے ابو اس کے ہر چھوٹے بڑے ٹیسٹ کا باریک بینی سے جائزہ لیتے تھے مگر انہوں نے اس کے ٹیچرز کی طرح کبھی اسے ویل ڈن نہیں کہا تھا. ان کے منہ سے وہ ہمیشہ کیپ اٹ اپ یا اسی قسم کے جملے سنتا آیا تھا اور یہ سب کہتے ہوئے ان کے لہجے میں اگر کوئی خوشی یا اطمینان ہوتا بھی تھا تو وہ جو اسکول کا موسٹ جینیس بچہ تھا کبھی سمجھ نہیں پایا تھا. وہ ابو کے چہرے اور آنکھوں کے تنبیہ دینے والے تاثرات ہی دیکھ اور سمجھ پاتا تھا. ایسی صورتحال میں سلمان جیسے دوست کی تعریف پر وہ سادگی سے مسکراتا نہ تو اور کیا کرتا. تم اتنی اچھی ڈایاگرامز ڈرا کرتے ہو. وہ سمجھ نہیں پایا کہ سلیمان نے سوال کیا ہے یا تعریف. بہرحال یہ اسے ضرور پتا تھا کہ وہ ڈایاگرامز اچھی بناتا ہے. بایولوجی کے کوسچنز یاد کرنے سے کہیں زیادہ وہ ان ڈایاگرامز کو بنانے میں دلچسپی رکھتا تھا. بایولوجی کے یہ ٹیسٹ آج ہی چیک ہو کر واپس آئے تھے. ستاہ نے اس ٹیسٹ میں صرف ڈایاگرامز اور لیبل کرنے کے لیے دی تھی. میرے ابو بھی اتنی اچھی ڈایاگرامز ڈرا نہیں کر سکتے جتنی اچھی تم نے کی ہیں. یہ اتنی اچھی تو نہیں ہے. اب کی بار اس نے بھی بغور اپنے ٹیسٹ کو دیکھا تھا. تم ذرا یہ میرا ٹیسٹ اور میری ڈرا کی ہوئی ڈایاگرامز اپنے ٹیسٹ اور اپنے ڈرا کی ہوئی ڈایاگرامز کے ساتھ رکھ کر دیکھو.
تمہیں خود پتا چل جائے گا کہ کتنی اچھی ہے. سلیمان نے اپنا ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ رکھا تھا. وہ ایک بار پھر مسکرایا. سلیمان کی ڈرائنگ واقعی اچھی نہیں تھی. اس کی ڈرا کی ہوئی ڈائیگرامز میں کافی غلطیاں تھیں, مگر پھر بھی وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر بولا, یہ بھی اچھی ہیں. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی ہے. سلیمان نے خود اپنا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تھا. اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر سلیمان کی بات کی تردید کرتا, وہ مزید کہنے لگا, میری ڈرائنگ بہت پور ہے. مجھے اسکیل کے بغیر کاغذ پر سیدھی لائن ڈرا نہیں کرنی آتی. میرا خیال ہے مجھے تم سے ڈایاگرامز بنانی سیکھنی چاہیے. مجھ سے تم نے اس کے بعد بہت مسکرایا بھی تھا, کچھ کہنا بھی چاہا, مگر لفظ ہی نہ مل سکے. سلیمان جواب طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. ڈایاگرامز تو ڈایاگرامز ہوتی ہیں, انہیں سکھایا کیسے جا سکتا ہے. اب کی بار جب میں پریکٹیکل نوٹ بک پہ ڈایاگرامز بناؤں گا تو تم بھی دیکھ لینا, میں بھی انہیں ویسے ہی ڈرا کرتا ہوں جیسے تم. وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا. سلیمان نے نفی میں گردن ہلائی. گیمز بھی تو گیمز ہوتی ہے, مگر ہم ایک دوسرے کو گیمز میں بھی تو سکھاتے ہیں. ہم دونوں کرکٹ کھیلتے ہیں مگر تم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہو, جبکہ میں تو اتنا اچھا پلیئر ہوں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے. میرا ہاتھ کرکٹ بیٹ کو جتنا اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اتنا پینسل کو نہیں, جبکہ تمہارا ہاتھ پینسل کو زبردست طریقے سے ہینڈل کرتا ہے مگر بیٹ کو نہیں. دونوں باتوں میں فرق ہے نا. تو پھر سکھاؤ گے مجھے ڈایاگرام بنانا؟ اپنی دلیل بیان کر دینے کے بعد سلیمان نے ایک بار پھر سوال کیا تھا. اسے اتنی لاجیکل باتیں کہاں کرنی آتی تھی؟ اگر آتی ہوتی تو وہ شاید بیٹ اور پینسل کو مماثل قرار دینے پر زبردست بحث کرتا, مگر اب وہ دل ہی دل میں سلیمان کی گفتگو کو سراہنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا. ساتھ ہی اس نے یہ اعتراف بھی کر لیا تھا کہ واقعی وہ کرکٹ کھیلنا نہیں جانتا. ہاں سکھاؤں گا, اگر تم مجھے کرکٹ کھیلنا سکھاؤ تب. اس نے یکدم ہی شرط عائد کی تھی. اوکے ڈن. سلیمان نے مسکرا کر فوراً اس کی بات مان لی تھی. وہ بھی مسکرا دیا. اسے کرکٹ کھیلنے کا اتنا کوئی خاص شوق نہیں تھا, لیکن چونکہ سلیمان کھیلتا تھا اور بہت اچھا کھیلتا تھا, اس لیے اس کے کہنے پر وہ بھی بریک میں کھیل لیا کرتا تھا. اب جب سلیمان نے اسے کرکٹ سکھانے کی حامی بھر لی تھی تو وہ ایک نئی گیم کھیلنے کے شوق میں پرجوش ہو رہا تھا. 25-30 منٹ کی بریک میں کوئی کتنا کھیل سکتا تھا یا کسی کو کتنا سکھا سکتا تھا؟ سلیمان تو گھر جا کر اپنے کزنز اور محلے سے دوستوں کے ساتھ بھی کھیل لیا کرتا تھا, جبکہ وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اسکول میں ہی اگر انہیں بیٹ مل جاتا تو وہ کھیل لیا کرتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کلاس میں 1-2 بچے ہی بیٹ لاتے تھے, انہیں خود بھی کھیلنا ہوتا تھا. ایک بیٹ صرف اس لیے مختص نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سلیمان اسے کرکٹ کے اسرار و رموز سکھائے. اس کا حل بھی سلیمان نے ہی نکالا. اگر تم ایک بیٹ خرید لو تو ہم اپنی مرضی سے کھیل سکیں گے, روز روز کے مانگنے سے تو نجات ملے گی. اس نے سلیمان کی بات مان کر بیٹ لانے کی حامی بھر لی تھی, مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اسے کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے. امی آپ مجھے ایک بیٹ لا دیں گی؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے اسی روز امی سے فرمائشی درخواست کی تھی. اس کے ابو اس وقت اکیڈمی میں مصروف تھے. امی نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا. وہ اس قسم کی فرمائش پہلے کہاں کرتا تھا؟ یہ تبدیلی اس میں کب آئی تھی؟ انہیں پتہ نہیں چلا تھا. وہ پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا. یہ بات وہ محسوس کر چکی تھی. اس کے کھانے پینے کے معاملات میں نخرے اور سستی بھی پہلے سے کم ہو گئی تھی, مگر ایسی فرمائش وہ اس کے ابو سے پوچھے بغیر پوری نہیں کر سکتی تھی. ان کی بیٹی ابو کی لاڈلی تھی. وہ ہر چیز دھڑلے سے مانگتی تھی, جبکہ ان کا بیٹا کوئی چیز مانگ بھی رہا تھا تو ڈرتے ڈرتے. اور زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ ایک دم ہاں بھی نہیں کہہ سکتی تھی. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے انکار کر دیں یا فی الحال ٹال دیں. سلیمان مجھے کرکٹ کھیلنا سکھائے گا, وہ کرکٹ کا بیسٹ پلیئر ہے. اس نے انہیں بیٹ لانے کی وجہ بھی بتا دی تھی. وہ ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی. تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے شاید بات کو ٹالنے کی غرض سے سوال کیا تھا. ٹھیک, ہمیں ابھی سے 9th کلاس کا سلیبس پڑھا رہے ہیں نا. مشکل ہے مگر مجھے نہیں لگتا. وہ انہیں تسلی دے رہا تھا. امی اس کی پڑھائی کے متعلق سوالات کم ہی کرتی تھی, ایسی ساری باتیں ابو کیا کرتے تھے. اس کی امی تو بس اس فکر میں رہتی تھیں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرے, کھایا پیا کرے اور اپنی عمر کے باقی بچوں کی طرح خوش باش رہا کرے. اس کے چہرے پر پھیلے خوشی کے احساس کو دیکھ کر یکدم ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. تم سلیمان سے کہو وہ بیٹ لے آئے, میں تو مارکیٹ جا نہیں پاؤں گی. وہ بیٹ لے آئے گا تو تم اس کو ادائیگی کر دینا. انہوں نے مسکرا کر اسے کہا تھا. ٹھیک ہے, میں اسے کہوں گا کہ وہ مجھے لا دے. امی کے اتنی جلدی مان جانے پر وہ مطمئن ہوا تھا. کیا؟ اس کے عقب سے یکدم ہی ابو کی آواز ابری تھی. وہ نہ جانے کب آئے تھے, یہ اسے پتا چل سکا تھا نہ امی کو. بیٹ. وہ فوراً اپنی دھن میں بول گیا تھا, مگر دل ہی دل میں خوف کے احساس نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. بیٹ کیا کرنا ہے؟ وہ اس کے قریب آ گئے تھے. پھر انہوں نے اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹی تھی. ان کے چہرے پر وہی تاثرات تھے جن سے وہ ڈرتا تھا.
سلیمان مجھے کرکٹ سکھائے گا، اس نے ان کے تاثرات سے خائف ہو کر فوراً کہا تھا۔ کیوں؟ انہوں نے تیسرا سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب وہ اتنی جلدی نہیں دے پایا تھا۔ میں دراصل اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ تم اسکول پڑھنے جاتے ہو یا کرکٹ کھیلنے؟ انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ سرد لہجے میں سوال کیا تھا۔ بولو۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ دھاڑ کر بولے، پڑھنے۔ اس نے بے حد جلد میں جواب دیا۔ وہ اس کے دائیں جانب بیٹھے تھے، ان کا ہاتھ اس کے چہرے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کے جواب دے دینے کے بعد وہ ذرا سا بھی دور نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس کے کان کو زور سے کھینچا تھا۔ تو پھر جب پڑھنے جاتے ہو تو بیٹھ کیا کرنا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کر انہوں نے اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی امی کا دل تعصب سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کی بات ٹال کر اسے بچا سکتی تھی، مگر بولو، جواب دو۔ انہوں نے اسے پہلا تھپڑ رسید کیا تھا۔ بہت دن سے غور کر رہا ہوں کہ صاحبزادے کے رنگ ڈنگ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ پڑھائی میں دھیان کم ہے، کتابیں کھولنے کو کہو تو ٹال مٹول سے کام لینے لگتا ہے۔ اب وہ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تیسرا تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ اس کی امی اٹھ کر باہر چل دی تھی۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کر تھپڑوں کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن دیکھ سکتی۔ کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان خرافات سے دور رکھنا ہے خود کو۔ یہ سب کام کرنے کے لیے اسکول نہیں بھیجتا میں تجھے۔ تو میرا بیٹا ہے، ظہیر عباس کا نہیں۔ تجھے بڑے ہو کر عمران خان نہیں بننا، تجھے اپنے باپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ اور یہ سلیمان کون ہے؟ بول، بتا کون ہے؟ بتا۔ اب مانگے گا بیٹ، اب کہے گا بیٹ لا کر دینے کے لیے؟ بتا، بول۔ وہ اسے مسلسل پیٹ رہے تھے۔ نہیں ابو جی، ہائے ابو جی، مت مارے ابو جی۔ وہ مسلسل چلانے اور رونے میں مصروف تھا۔ آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ بے حد اکتا کر بلاخر پوچھ لیا۔ پہلا پیریڈ تھا، نہ جانے کیوں سر اظہر ابھی تک کلاس روم میں نہیں آئے تھے۔ وہ انہیں میتھس کرواتے تھے۔ کامران کو اس کی خاموشی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ منہ لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے روزانہ کی طرح سلیمان کے لیے اپنے ساتھ والے ڈیسک پر جگہ بھی نہیں رکھی تھی۔ ان سب میں جو بھی پہلے آتا تھا وہ اپنے دوست یا دوستوں کے لیے جگہ ضرور رکھ لیتا تھا۔ سلیمان روزانہ لیٹ آتا تھا، سو جگہ رکھنے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ اس نے چونکہ آج جگہ نہیں رکھی تھی، اس لیے نافع اس کے ساتھ والے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سلیمان کی درخواست پر نافع نے جگہ چھوڑ دی تھی، کیونکہ سبھی کلاس فیلوز ان کی دوستی سے واقف تھے۔ سلیمان کے بیٹھ جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ بیمار ہو گیا؟ اس نے پھر پوچھا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اس طرح میں سر اظہر کلاس میں آ گئے تھے۔ وہ ان کے کلاس انچارج سے رول کال کے بعد انہوں نے نوٹ بکس نکالنے کے لیے کہا تھا۔ سلیمان، کل سے آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ سر نے کہا۔ سلیمان سے تھا، مگر منہ اٹھا کر ان کی جانب وہ دیکھنے لگا۔ اگر سر سلیمان کو اس کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے تھے تو اس کا مطلب تھا ان تک آرڈر آ چکے تھے۔ کیوں سر؟ سلیمان نے منہ بسور کر پوچھا۔ اس طرح کی وارننگز تو ان کو بچوں کو دی جاتی جو کلاس میں پڑھنے سے زیادہ باتیں کرنے میں وقت گزارتے تھے، جبکہ وہ دونوں تو کبھی ٹیچرز کو شکایت کا موقع نہیں دیتے تھے۔ ہم باتیں نہیں کرتے سر، پھر آپ ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ سوال بھی سلیمان نے ہی پوچھا تھا۔ سر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود مارکر لے کر وائٹ بورڈ کی طرف مڑ گئے۔ سلیمان کا منہ لٹک گیا تھا۔ سارا پیریڈ اسی طرح گزر گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن پیریڈ آف ہونے کے بعد سر کے کلاس روم سے باہر جاتے ہی سلیمان نے کھل کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ سر اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ جب ہم شکایت کا موقع نہیں دیتے تو پھر ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سلیمان نے یہ کہتے ہوئے اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے پوچھ لیتا تو شاید سر اظہر سے اتنی شکایت پیدا نہیں ہوتی۔ اگلے 3 پیریڈ اسی طرح گزر گئے۔ سلیمان اپنی جگہ سے نہیں اٹھا تھا۔ وہ سر اظہر سے ایک بار بات کرنا چاہتا تھا۔ چوتھے پیریڈ کے بعد بریک ہو جاتی تھی۔ بریک میں سلیمان کے کہنے پر اس نے باہر جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ آج تو ایک عجیب دن چڑھا ہے۔ اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کلاس روم میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ بس مجھے نہیں پتا، آؤ باہر چلیں۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ مجھے باہر نہیں جانا، تم چلے جاؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ اس نے اپنا منہ فزکس کی بک میں گھسا رکھا تھا۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، آؤ سر اظہر سے بات کریں کہ وہ ہمیں ساتھ بیٹھنے سے کیوں منع کر رہے ہیں۔ سلیمان نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے باہر نہیں جانا، تم چلے جاؤ۔ اب کی بار اس کے لہجے کی قطعیت نے سلیمان کو حیران کیا تھا۔ وہ برا مان کر باہر کی جانب چل دیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ جو بات سلیمان سر اظہر سے پوچھنے گیا تھا وہ بات اسے پہلے ہی پتا تھی۔ کل سے اگر تم کسی سلیمان کے ساتھ بیٹھے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کے کانوں میں ایک فکرہ گونجا تھا۔ وہ جانتا تھا کل کے بعد ابو یقیناً اس کے کلاس انچارج کے ساتھ بات کریں گے۔ اس کے اندازے کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسے یقین پر مثبت اسٹیمپ لگی تھی۔ بریک سے کچھ پہلے سلیمان واپس آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چبھن اور کار تھی۔ اس نے اپنا بیگ اس ڈیسک کے اٹھایا تھا اور
خاموشی سے کچھ کہے بنا دوسری رو کے خالی ڈیسک میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس دن ان دونوں کے درمیان دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن بھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر نہ آئے تو کلاس میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ تمہاری اور سلیمان کی لڑائی ہوگی کیا؟ اس سے بھی کچھ کلاس فیلوز نے پوچھا تھا۔ وہ جواب میں نہیں کہہ کر خاموش ہو جاتا تھا، جبکہ سلیمان نے سب کلاس فیلوز کے درمیان کلاس روم میں اعلان اس بات کا اعتراف کیا تھا، لیکن اپنے طریقے سے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے تو ان کا میرے ساتھ بات نہ کرنا ہی بہتر ہے، اور ویسے بھی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ دوستی رکھنا جسے کوئی گیم نہ کھیلنی آتی ہو، جو فزکس کا ایک نومیریکل یا میتھس کا ایک کوسچن غلط ہو جانے پر بچوں کی طرح روتا ہو، اور جو کسی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ بات نہ کر سکے، دوستی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایسا لڑکا نارمل نہیں ہو سکتا، اور میں کسی اب نارمل کو دوست بنانا نہیں چاہتا۔ ابو کی ماں نے جو دکھ دیا تھا سو دیا تھا، لیکن سلیمان کے الفاظ نے تو اسے دموع کر دیا۔ اس کے بعد سے سلیمان نے اسے بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اگر کبھی اس کی جانب دیکھتا بھی تھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی کاٹ ہوتی تھی جو اسے توڑ کر رکھ دیتی تھی۔ وہی بچہ جو اپنے خول سے باہر آ کر دنیا کے رنگوں کو دیکھنا پرکھنا چاہتا تھا، یکدم پھر سے اپنے خول میں دبک گیا۔ زندگی میں ایک بار پھر صرف کتابیں رہ گئی تھیں۔ یہ صورتحال اسے دن بدن پہلے سے زیادہ چڑچڑا اور زود رنج بنا رہی تھی۔ سلیمان کی وجہ سے جو بچے اس کے قریب آئے تھے وہ بھی اب اسے منہ نہیں لگاتے تھے۔ زندگی پرانی ڈگر پر واپس آ گئی تھی۔ وہ خود کو ایک بند گلی میں محسوس کرتا جہاں اسے واپسی کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا تھا۔ پہلے کی طرح اسے اپنا سارا وقت کتابوں کی دنیا میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ ایک احساس ذہن رکھنے کی وجہ سے اسے سب کلاس فیلوز کا رویہ ہرٹ کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے متعلق سوچتا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس نے خاموشی کو اس قدر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا کہ کسی سے بھی بات کرنا ختم کر دیا۔ کوئی مخاطب کرتا تو بات کا جواب دے دیتا، ورنہ اپنی دنیا میں گم رہتا۔ کلاس فیلوز نت نئے نام رکھ کر اسے چھڑانے کی کوشش کرتے، کوئی خبتی کہتا اور کوئی پروفیسر، مگر وہ سب کو اگنور کرتا رہتا۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ مطمئن ظاہر ہے اس کے ابو ہی تھے۔ وہ گھنٹوں اسے کتابوں میں گم خاموش دیکھتے تو مطمئن ہو جاتے۔ ان کے لیے یہ سب سے زیادہ اہم تھا کہ اس کے رزلٹ 100% آ رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کا سخت رویہ ان کے بچے کی شخصیت کو کیا نقصان پہنچا رہا ہے۔ وقت مزید آگے گزرا، وہ اب 10th کلاس میں آ گیا تھا۔ شہروز کوئی مسئلہ ہے کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی رومانہ نے اسے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ شہروز ابھی سو کر اٹھا تھا، رات ٹھیک طرح سے نیند نہیں آ سکتی، اس لیے ابھی بھی دماغ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور سارے وجود پہ اتنی کسل مندی چھائی تھی کہ بلا وجہ بے اظہاری محسوس ہو رہی تھی۔ غصہ سا آئے جا رہا تھا، اس لیے بھابھی نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا تھا۔ امی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ بھابھی کے سوال پر اس کی جانب پلٹی اور اس کو دیکھتے ہی وہ بھی پریشان کن لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا شہروز؟ کیسا چہرہ اترا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ریموٹ بھابھی کو پکڑایا تھا اور بے چین سے لہجے میں اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بالکل ان کے ساتھ آ بیٹھا۔ بخار ہے کیا؟ آنکھیں بھی کیسی سرخ ہو رہی ہیں؟ انہوں نے اس کے سر، ماتھے اور گردن پر باری باری ہاتھ رکھا تھا۔ شہروز کو بخار تھا نہ اس کی طبیعت خراب تھی، مگر ماں کے لمس نے ایسا سکون بخشا تھا کہ اس نے خود کو مزید بیمار ظاہر کرنے کے لیے منہ سا بنا لیا تھا۔ امی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، حالانکہ اس کا بدن گرم نہیں تھا، مگر ماں کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہو امی، بس سر میں درد ہے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکا، اس نے تساہل سے کہتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ وہ دایاں ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگی تھی۔ کیوں نہیں سو سکے؟ کوئی پریشانی تھی کیا؟ وہ اولاد کے معاملے میں بڑی جلد فکر مند ہو جانے والی ماں تھی۔ شہروز نے ان کا بایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ایسا سکون نصیب ہوا تھا کہ ہر مسئلہ حل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ دنیا کا کوئی علم، کوئی سائنس، کوئی فلسفہ آج تک کوئی ایسی تھیوری اخذ نہیں کر پایا جو ماں اور اولاد کے تعلق کو ٹھیک سے سمجھ سکے اور واضح کر سکے۔ ماں کے لمس سے ایک ایسی منفرد توانائی حاصل ہوتی ہے جو ساری بیزاری کو اپنے اندر جذب کر کے خوشیوں کو 100-200 گنا کر دیتی ہے، اور پریشانیاں 0 ہو جاتی ہیں، جبکہ آخر میں حاصل جمع کل ملا کے آتا ہے سکون، ڈھیروں سکون۔ امی کی انگلیوں سے ایسی توانائی شہروز کے بالوں میں جذب ہونے لگی تھی، اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ اسے جس سکون کی ضرورت تھی وہ خود بخود اس کے وجود میں اترنے لگا۔ وہ مسکرایا تھا اور امی کو بھی جیسے ایسی ہی ایک توانائی مل گئی تھی۔ وہ مطمئن ہوئی تھی۔ ماں کے لمس سے جو توانائی اولاد کو ملتی ہے، اولاد کی صرف ایک مسکراہٹ سے ہی ماں کو وہی توانائی
2 سے یا شاید 102 سے ضرب ہو کر ملنے لگتی ہے۔ اولاد کی محبت تو شاید سمجھ آ ہی جائے، مگر ماں کی سائنس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ وہ اولاد کے لیے پریشان ہو تب بھی روتی ہے، خوش ہو تب بھی اس کی آنکھیں پانیوں سے ہی بھرتی ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہو آنٹی، یہ بیمار ہے نہ پریشان، اسے عمر کی یاد ستا رہی ہے، آپ ذرا فون ملائیں اسے اور کہیں کہ فوراً گھر واپس آئے، ہمارا بچہ اداس ہے۔ بابی شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ شہروز نے ناک چڑھایا، رہنے دی اسے وہاں ہی جہاں وہ ہے۔ آپ کو گھر میں سکون برا لگ رہا ہے، اس نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی۔ لے آنٹی، سمجھ میں آ گئی مجھے شہروز کی بیماری، اس کا عمر کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اسی لیے بوتھا اتنا سوجا ہوا ہے۔ بھابی نے بالکل صحیح تشخیص کی تھی۔ شہروز نے آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا، پھر مصنوعی انداز میں لمحہ بھر کے لیے مسکرا کر انہیں دیکھا اور دوبارہ منہ بنا لیا۔ آپ بہت ذہین ہوتی جا رہی ہے، دھیان رہے بہروز بھائی کو ذہین عورتوں سے چڑ ہے۔ اس نے انہیں چڑھایا تھا، وہ اس کی بھابی تھی، اس کی بات کاٹ کر بولی، تم بہروز کی بات کر رہے، مجھے تو خود ذہین عورتوں سے بڑی سخت چڑ ہے۔ انہوں نے لفظ عورت پہ زور دیا تھا۔ بس بس، اب وہی گھسا پٹا پرانا لطیفہ مت سنائیے گا کہ آپ تو ذہین لڑکی ہیں، عورت نہیں۔ ہمیں نہیں آتی۔ ان 150 سال پرانے لطیفوں پہ ہنسی۔ شہروز سابقہ انداز میں بولا تھا، اچھا تو پھر بتاؤ تمہیں کون سا لطیفہ سنایا جائے؟ باتیں مت بنائیں اور جا کر میرے لیے ناشتہ بنا کر لائیں۔ بہت سست ہوتی جا رہی ہیں آپ، بہروز بھائی نے بہت سر پر چڑھا لیا ہے آپ کو۔ جی جی بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے مت کہا کرو، رومانہ بہت اچھی ہے، مگر ہے تو بابی نا، برا بھی مان سکتی ہے۔ رومانہ کے باہر نکلتے ہی امی نے اسے ٹوکا تھا، امی میرا دل آج بہت جلا ہوا ہے، پلیز آج کوئی اچھی سی بات کرے، آج کی نصیحت سننے کا دل نہیں کر رہا۔ امی نے اس کے بالوں میں مزید ملائمت سے انگلیاں چلائی تھی۔ کیا ہوا ہے شہروز، کیا واقعی عمر سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ بھی 2-3 دن سے وہی تمہاری پپھو کے گھر ہی جم کر بیٹھا ہوا ہے؟ شکل نہیں دکھائی اس نے، پہلے بھی تو کبھی اتنے دن نہیں رکا وہ وہاں، انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ شہروز نے پھر سے آنکھیں موند لی۔ امی میرا وائوا ہے نا کل، میں نے ہی سے کہا کہ وہیں رہے، خبردار جو یہاں آیا وقت برباد کرنے کے علاوہ اس جاہل کو اور آتا ہی کیا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا، پھر گہری سانس لے کر بولی، کس بات پر جھگڑا ہوا ہے امی؟ شہروز نے آنکھیں کھولی، پھر بیزاری سے بولا، امی جھگڑا نہیں ہوا، بتایا تو ہے آپ کو۔ بیٹا تمہاری ماں ہوں، مائی پھاتا نہیں کہ تم آسانی سے بیوقوف بنا لو گے اور تمہاری ماں بن جائے گی۔ وہ اب مصنوعی ناگواری لہجے میں بھر کر بولی تھی، یا خدا یہ سب ذہین عورتیں میرے ارد گرد ہی کیوں اکٹھی ہو گئی ہیں؟ یہ تو سخت ناانصافی ہے، یا اللہ ایک ماں دی وہ بھی ذہین۔ بائی دا وے، مائی پھاتا کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے کیا؟ کاش آپ مائی پھاتا ہوتی، وہ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے ان کی توجہ اصل بات سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ بکو مت اور جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ انہوں نے اسے گرکا تھا، امی جھگڑا نہیں ہوا، بس کبھی کبھی عمر غصہ بہت چڑھا دیتا ہے، اس کی جلد باز اور جذباتی طبیعت بعض اوقات میرے لیے بہت پریشانیاں پیدا کر دیتی اور پھر وہ اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتا، بالکل ہی ڈھیڑ بن جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ گردن ہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اس بات کو چھوڑ دے امی، آپ جانتی ہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بچارگی تھی۔ تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے، وہ جذباتی تو ہے لیکن ضدی نہیں ہے، تمہارے چاچو کی سخت طبیعت نے اسی طرح کا بنا دیا ہے، اس کو سمجھانا مشکل ہے لیکن جس بات کو سمجھ لینا ہے پھر اسے آخری حد تک نبھاتا ہے۔ اچھا بچہ ہے، مجھے تو پسند ہے، میرے لیے تو تم دونوں ایک برابر ہو۔ وہ بردباری سے سمجھا رہی تھی۔ شہروز کو ایک بار دل ہی دل میں غصہ آیا، چلے اس بہانے یہ تو پتا چلا کہ آپ مجھے بھی پسند کرتی ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا تھا اور دوبارہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ یہ باتیں امی اس کے اور عمر کے ہر جھگڑے کی تفصیلات سننے کے بعد کیا ہی کرتی تھی۔ اس کا ذہن پھر الجھنے لگا تھا۔ منگنی ہو جانے کے صرف چند ہی دن بعد اسے اس طرح توڑ دینا کم از کم کوئی شرارت نہیں تھی کہ عمر کو فوراً معاف کر دیا جاتا، مگر آئندہ کا لاحہ عمل کیا ہوگا اس کا ذہن یہ سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ شہروز کے سیل کی بیپ بج رہی تھی، اس نے تاہڑ بھرے انداز میں یہ سوچ کر سیل اٹھایا تھا کہ شاید عمر کی کال ہوگی۔ عمر نے اس کو اتنا زچ کر دیا تھا کہ وہ اب کچھ دن تک اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، نہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سکرین پر چمکنے والا نمبر دیکھ کر اسے مزید اکتاہٹ ہوئی، وہ نمبر سے واقف نہیں تھا، وہ یونیورسٹی کی چند ایک کمیٹیوں کا ممبر بھی تھا۔ اس وقت نہ جانے کس نے کس مقصد کے لیے اسے رابطہ کیا تھا۔ ہیلو، اس نے بے حد سڑے ہوئے انداز میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری جانب سے نسوانی آواز سن کر وہ یکدم محتاط ہوا۔ السلام، وعلیکم السلام، کیسے ہیں بیٹا شہروز آپ؟
वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे जरा तवफ़्फ़ुक़ करते हुए जवाब दिया था। इसका ज़हन तेजी से सोच रहा था कि ये कौन खातून हो सकती हैं। वो ये आवाज पहली दफा सुन रहा था, इससे पहले कि इसने ये आवाज नहीं सुनी थी, या शायद वो इस आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। वो मम्मी की कोई दोस्त थी, ना ही इसकी कोई आंटी लग रही थी, मगर वो जिस मोहब्बत भरे अंदाज में इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी, ये साफ जाहिर होता था कि वो इसे जानती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? वाइवा होने वाला है ना आपका? वो पूछ रही थी। शहरोज यकदम मजीद मशकूक हुआ। ये इसके दोस्त तलहा की मम्मी हो सकती थी, जो अपने बेटे के मुतल्लिक जानने के लिए इसे फोन कर रही सकती थी। तलहा अक्सर अपनी मम्मी से झूठ बोलकर शहरोज से ये फेवर लिया करता था कि मम्मी की कॉल आए तो बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड स्टडी कर रहा हूँ, मगर ये तलहा की मम्मी की आवाज नहीं थी। वो इनकी आवाज से बखूबी वाकिफ था। आप आए नहीं दोबारा हमारे घर में, अम्मा से भी आपका जिक्र कर रही थी। इनकी आवाज में अजीब सा सोच था जो सुनने वाले को इनकी नरम मजाज तबीयत का पता देता था। शहरोज इस आवाज को पहचान चुका था। वो अम्मा की मम्मी की आवाज थी। वो इनसे कई बार मिल चुका था, लेकिन फोन पर आवाज सुनने का ये पहला तजुर्बा था। जी जी आंटी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। आप सुनाइए, कैसे मिजाज है? सर की तबीयत कैसी है? इसकी सारी हिस्सियात मुहताज सी हो गई थी। वो अगर उम्र के मुतल्लिक बात करने वाली थी तो ये इसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। इसे नहीं पता था इसे इन्हें क्या वजाहत देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। दरअसल हम आपके पास कुछ वक्त है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आंटी, मैं आ जाता हूँ अभी, नो इश्यूज। शहरोज ने दिल महसूस कर कहा था। वो वाकई उम्र के किसी मामले में मजीद ख्वाह नहीं होना चाहता था, और अम्मा की मम्मी यकीनन इसी मुतल्लिक बात करना चाहती थी। नहीं अभी नहीं, अभी अम्मा और आफाक साहब घर हैं, आप 4 बजे तक आ सकते हैं। इनके अंदाज में अजीब सी इल्तिजा थी। शहरोज का दिल चाहा कह दे, नहीं आंटी मुझे माफ कर दे प्लीज, मैं नहीं आ सकता, मगर वो इतना बेमरवत और बदतमीज कभी भी नहीं था। इसीलिए इसने कहा था जी आंटी मैं 4 बजे आ जाऊंगा। उन्होंने मशकूर होते हुए फोन बंद कर दिया था। शहरोज को नए सिरे से उमर पे गुस्सा आने लगा। ये इसकी जिंदगी का एक बुरा तरीन दिन साबित होने जा रहा था, और इसकी वजह इसका कजन उमर एहसान ही था। तुम क्यों इतनी परेशान हो ज़ारा? मंगनी उम्र की टूटी है, तुम्हारी नहीं। शहरोज ने इसके उलझे बिखरे सरापे का बगौर जायजा लेते हुए जरा की जरा तंजे अंदाज में कहा था। वो जवाबन कुछ नहीं बोली थी, मगर एक शिकवा सा आंखों में डर आया था। शहरोज इसके चेहरे से नजरें हटाकर सामने देखने लगा। इसे ज़ारा पर भी थोड़ा सा गुस्सा था कि वो इस दिन उम्र से झगड़े के बाद उठकर इसके साथ क्यों नहीं आई थी। वो दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे थे। दोपहर डालकर दोपहर बन चुकी थी। गैर मुल्की रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा रश नहीं था। इक्का दुक्का टीनेजर्स ही नजर आ रहे थे। ये रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी से नजदीक पड़ता था, इसलिए ज़ारा को लेकर शहरोज यहाँ आ गया था, जो इससे मिलने के लिए बतौर खास यूनिवर्सिटी आई थी। वाइवा तो अच्छा हो गया था, सो इस जानिब से शहरोज काफी मुतमईन हो चुका था। उमर से झगड़े के बाद अब तक इनके दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ था। ज़ारा को अंदाजा था कि शहरोज का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ होगा। वो जल्दी गुस्से में नहीं आता था, लेकिन जब इसका मिजाज किसी बात पर बरहम हो जाता था तो नॉर्मल होते कई दिन लग जाते थे। इसलिए वो इसकी खफगी दूर करने की गरज से यहाँ तक अपनी हर मसरूफियत तर्क करके आई थी, लेकिन शहरोज का रवैया इसे मजीद बेचैन कर रहा था। दूसरी तरफ शहरोज ने बजाय खुद को कंपोज कर लिया था। वो अब सारे किस्से से खुद को इंतहाई ला ताल्लुक जाहिर कर रहा था, मगर इस अंदाजा भी था कि ज़ारा ना सिर्फ परेशान है बल्कि उलझी हुई भी है, और ये कोई नई बात नहीं थी। वो इतनी ही हसास थी। अभी शहरोज का तंजिया जुमला सुन के इसकी आंखें जलमल करनी शुरू महसूस हो रही थी, इसलिए शहरोज की खफगी का ग्राफ भी बढ़ा था। ये सब कैसे हल होगा शहरोज, अब क्या करेंगे हम? वो इसी उलझे हुए अंदाज में बोली थी, तुम्हें कोई और बात करनी है या हम चले अब? शहरोज की इस तरह कहने से उसकी आंखें मजीद फैल गई। ऐसे मत कहो शहरोज, वो बहुत परेशान है। शहरोज को खदशा था वो रोने लगेगी, लेकिन इसकी उम्र की हमायत में बोलने पर वो भड़क उठा। परेशान कौन है ज़ारा? वो परेशान है, मैं नहीं हूँ। मैं तो पशेमान भी हूँ, शर्मिंदगी हो रही है मुझे इस सारे इशू से। मुझे लगता है ज़ारा इस सारे प्रॉब्लम का जिम्मेदार मैं हूँ। सच तो यह है कि मुझे सारे पंगे में टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए थी। उमर जो भी करता, जैसे भी करता, जिस मर्जी लड़की से करता या ना करता, ये सब इसका सर दर्द होता, मेरा नहीं। मुझे तो किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। बताओ डैडी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कांच का गिलास नहीं टूटा, रिश्ता टूटा है ज़ारा बीबी। डैडी ही नहीं पूछेंगे बल्कि चाचू भी मुझसे ये सवाल जवाब करेंगे।
सब बड़े तो यही समझते हैं कि उमर अपनी मर्जी से नहीं शहरोज की मर्जी से शादी कर रहा है। वो मायमा को उमर की नहीं मेरी पसंद समझते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो ज़ारा के चेहरे की जानिब देखने लगा जहां अजीब सी सोच ने ताना बाना बुन रखा था। इसने शहरोज को इतने जज्बाती अंदाज में पहली दफा देखा था। इसमें गलत क्या है शहरोज? ज़ारा अब इसकी आंखों में देख रही थी। तुम मान क्यों नहीं लेते कि मायमा तुम्हारी पसंद है? वो जैसे जिद होकर बोली, ज़ारा ऐसा नहीं है। शहरोज इसकी बात सुनकर शशदा रह गया। वो न जाने क्या सोच रही थी। ऐसा ही है शहरोज, तुम्हें अमायमा जैसी लड़कियां अच्छी लगती जो ज़हीन हो, कॉन्फिडेंट हो, इन्हें उठने बैठने का सलीका हो, वेल मैनर्ड हो, और अमायमा में ये सब क्वालिटीज हैं, इसलिए तुम इसे पसंद करते हो, बल्कि तुम इसके बहुत बड़े एडमायरर हो। उमर की पसंदीदगी को बांध लेने के बाद से लेकर अब तक जब ये मुंगनी टूट चुकी है, तुम उमर को ये बावर कराने की कोशिश करते रहे हो कि वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है, जैसे इसे लाइफ पार्टनर नहीं जन्नत मिल गई हो। तुम उमर की फीलिंग्स को, इसके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। वो हर्ट हो रहा है, वो कि दूध पीता बच्चा नहीं है शहरोज जो फीडर पीकर सो जाए या कॉर्नफ्लेक्स खाकर स्कूल चला जाए। तुमको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था शहरोज। इससे पूछना चाहिए था कि ऐसी क्या बात हुई जिसने ये सब किया। वो जज्बाती है लेकिन बदतमीज नहीं है। पता नहीं इसकी बात मुकम्मल हुई थी कि नहीं, मगर वो खामोश हो गई। शहरोज खामोश का खामोश रह गया। सच तो ये है कि इसे ज़ारा की बातें बहुत बुरी लगी थी। मुझे भी इस पर गुस्सा आया था, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया। मैं जानती हूँ वो कितना जज्बाती है, तुम्हें भी पता है इसकी ज़हनी कैफियत का। तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए था शहरोज, वैसे समझाने वाले अंदाज में बोली थी। तुमने अगर अपना गुस्सा पी लिया था तो फिर तुम भी पूछ लेती ऐसी क्या बात हुई जो शहजादे उमर के मिजाज पर गिरां गुजरी। और ज़ारा ने इसकी बात काट दी। मैं पूछ चुकी हूँ। शहरोज ने सफामिया अंदाज में इसकी जानब देखा। इसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। अमायमा ने मिसबिहेव किया है इसके साथ। ज़ारा ने अपनी जानब से कोई गहरा राज उगला था, मगर शहरोज पर मतलब असर ना हुआ। मिसबिहेव? अमायमा ने? ऐसा हो ही नहीं सकता। उमर ने तुम्हें गलत सलत बात बढ़ा चढ़ा कर बताई है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ज़ारा तुम नहीं जानती, वो बहुत सोफेस्टिकेटेड है, हमारी क्लास की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल लड़की। मैंने कहा ना, तुम काफी पसंद करते हो इसे। ज़ारा का चेहरा और अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, इसमें कोई तंज या कार्ड नहीं थी। लेकिन शहरोज भड़क उठा। ज़ारा तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो ना, क्या खिचड़ी पक रही तुम्हारे जहन में? वो बढ़ कर बोला था। ज़ारा ने जताती हुई नजरों से इसको देखा। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो शहरोज। तुम अमायमा को काफी पसंद करते हो, लेकिन एक क्लास फेलो की नजर से तुम कहते हो तुम्हारी क्लास की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल लड़की है। क्या पता शहरोज मेरे क्लास फेलोज मेरे बारे में यही कहते हो। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुई थी। शहरोज इसकी बात का मफहूम समझ नहीं पाया था। मेरे क्लास फेलोज मेरे बारे में जो भी कहते हैं तुम इससे कभी मुत्तफिक नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो नहीं है जो मेरा और मेरे क्लास फेलोज का है। इसी तरह जब तुम अमायमा की बात करते हो तो उमर का इससे एग्री करना जरूरी तो नहीं है। मैं जानती हूँ अमायमा को कितना पसंद करता है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था कि उमर काफी देर से अमायमा में इंटरेस्टेड है। इसने ये बात हमें तब बताई जब हम इसके बारे में मशकूक हुए। अब वो दोनों एंगेज्ड है। इन्हें अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने दो। तुम्हारी कोई भी गैर जरूरी नसीहत या मशवरा उमर को बिला वजह तुमसे मुतनफर कर देगा। तुम्हारी और इसकी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी शहरोज। अमायमा की वजह से तुम उमर जैसा दोस्त खो दोगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? वो खामोश हो गई थी। शहरोज एक टिक इससे की जानिब देख रहा था। मुंह से कुछ नहीं बोला था, लेकिन दिल में इतराफ कर लिया था कि ज़ारा कुछ गलत नहीं कह रही। ज़ारा तुम क्या चाहती हो? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका। तुम्हारी बातें फर्ज करो अगर सच भी हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। उमर इसकी उंगली से रिंग उतार कर ले आया है। ये बात तुम भी मानोगे कि उमर ने अपनी जज्बातियत में हमारी बहुत इंसल्ट करवाई है। आपकी बार शहरोज ने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की थी। वो जज्बाती में मानती हूँ, लेकिन इसने इंसल्ट नहीं करवाई हमारी। यूं समझो बात अभी इन दोनों के दरमियान ही है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इससे या अमायमा को हुई है वो दूर की जा सकती है। इसे अपनी गलती का एहसास है तो यकीनन अमायमा को भी होगा। तुम इसे तनकीदी निगाहों से देखना छोड़ दो शहरोज। तुम्हारी ये बातें इसे मजीद हर्ट करेंगी और वो पहले से ज्यादा गुस्सा करेगा। इसकी वापसी में ज्यादा दिन नहीं रह गए। इसको तुम्हारी फेवर की जरूरत है शहरोज। वो परेशान भी है और शर्मिंदा भी। नासहाना अंदाज में कहती ज़ारा। इस लम्हा शहरोज को बड़ी मुख्तलिफ सी लगी। इसे शर्मिंदा तो होना ही चाहिए, लेकिन परेशान क्यों है वो? शहरोज ने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। ज़ारा चंद लम्हे कुछ ना बोली तो फिर इसने गहरी सांस भरी। टू टेल यू द ट्रूथ, वो भी काफी पसंद करता है अमायमा को तुम्हारी तरह। शहरोज के चेहरे पर इस्तज़ाइया सी मुस्कुराहट फैल गई। ज़ारा इसके पास उमर की हमायत करने आई थी और काफी अच्छे तरीके से ये काम कर चुकी थी। वो ये ना भी करती तभी शहरोज को गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद
عمر کی فیور تو کرنا ہی تھی، اور یہ بات وہ ہوتی ہے محبت میں بھی کچھ راز کی باتیں کہ مصادق زارا کو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی اور عمر کی دوستی ایسی باتوں سے ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر جھگڑے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کی استحضائیہ مسکراہٹ اور خاموشی سے اکتا کر زارا نے اسے ٹوکا تھا۔ شہروز نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ پریشان تھی اور شہروز اسی ایک بات کو طول دے کر اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یا تمہارے کلاس فیلوز واقعی تمہیں ایلیگنٹ اور گریسفل کہتے ہیں؟ اس نے سر کھجاتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا تھا۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میرے لیے زیادہ اہم وہ ہے جو تم مجھے کہتے ہو، زارا نے مسکراتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پھر شہروز کے چہرے پر استفہامیہ رنگ اور مسکراہٹ دیکھ کر بولی، ٹیوب لائٹ۔ اس روز گھر میں ایک عجیب پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عین 12 بجے معمول کے مطابق گھر کے باہر موٹر بائیک آ کر رکی۔ گھر کے مکین ہی نہیں، در و دیوار بھی اس موٹر بائیک کی آواز کو بخوبی پہچانتے تھے۔ یہ اس کے ابو کی موٹر بائیک کی آواز تھی۔ ابو روزانہ اسی وقت گھر آتے تھے، لیکن آج کچھ ایسی بات ضرور تھی کہ اس موٹر بائیک کی آواز سن کر نہ صرف وہ بلکہ اس کی امی اور چھوٹی بہن سہم سے گئے تھے۔ امی جی، اس کے منہ سے کراہ نما آواز نکلی۔ اس کی امی نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ان کی زبان ہمدردی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی امی کا دل چاہا کہ بیٹے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے، مگر اس لمحاتی تسلی کا فائدہ بھی کیا تھا؟ یہ بات وہ سمجھ سکتی تھی، مگر ان کی 7 سالہ بیٹی نہیں۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، آپ ڈرے مت۔ وہ اٹھ کر بھائی کے قریب آ بیٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے بہن کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن ابو کی لاڈلی ہے، مگر اس لمحہ لاڈ پیار بھی بے فائدہ تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پہلے آٹومیٹک لاک کھلنے کی آواز آئی، پھر بائک اندر کیے جانے کی آوازیں آنے لگی۔ چند منٹ بعد لاک دوبارہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ابو یقیناً بائک اندر کھڑی کر چکے ہیں۔ مزید چند منٹ کا کھیل باقی تھا۔ عادت کے مطابق ابو کو باہر لگے واش بیسن پر ہاتھ دھونے تھے، پالتو طوطے کا دانا پانی چیک کرنا تھا اور اندر آ جانا تھا، اور پھر اسے یکدم ہی جرجری محسوس ہوئی۔ اب نل سے آوازیں گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد پانی گرنے کی آواز آنا بند ہوگی اور پھر جالی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا تنفس تیز ہوا اور ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ اس کی بہن نے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ابو اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات نے اسے اپنا ہاتھ بھائی کے ہاتھ سے ہٹا لینے پر مجبور کیا۔ وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ تنکا بے شک ڈوبنے والے کو سہارا دے سکتا ہے، مگر ڈوبنے والا تنکے کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا۔ اس نے بہن کی جانب نہیں دیکھا، مگر اس کا یہ اصراری عمل اس پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ وہ ابو کے قدموں کی چاپ بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے الٹی گنتی شروع کر دی۔ ہر ہنسے کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ 10 سے شروع کر کے بالآخر وہ 0 پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود پانی کے چند قطرے پھسلے۔ اس کی امی نے بے حد دکھ سے اس پانی کی جانب دیکھنا چاہنے کے باوجود وہ شوہر کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسی لمحہ جب اسی سمیت اس کی بہن اور امی اور بہن خود کو متوقع صورتحال کے لیے تیار کر چکے تھے، اچانک کال بیل بج اٹھی۔ ابو خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ اس کے ہونٹوں سے دبی دبی سانس خارج ہوئی۔ ابھی وہ پہلو بھی نہیں بدل پایا تھا کہ اس نے ابو کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ دروازے سے ملنے والے کو فارغ کر رہے تھے۔ مزید چند لمحوں بعد وہ کچھ کرنے والے تھے جو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ گھر میں کوئی باہر والا موجود نہ ہو۔ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے سر کو بالکل جھکا لیا۔ وہ کسی کی جانب نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ اس کی سماعتوں نے ابو کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم کو سنا۔ اب کی بار اس نے امی یا ابو کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ابو کے پیچھے ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ امی نے اسے تسلی دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت مذہبی خاتون تھی۔ کسی بھی مشکل لمحے میں وہ کئی عملی قدم اٹھانے کی بجائے تسبیح کے دانے گرانے کو ترجیح دیتی تھی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ دروازہ بند کر دو، ابو نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں حکم دیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگاؤ۔ اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کنڈی ایک بار لگ جاتی تو اسے ابو کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے کہا کنڈی لگاؤ، اسے متامل دے کر وہ تلخ لہجے میں بولے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کنڈی لگا دی اور پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ کمرے کے وسط میں پہنچ گیا۔ جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اس نے ابو کے ہاتھ میں اپنا مال نامہ دیکھ لیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اس کے سیریز ٹیسٹ کی مارک شیٹ تھی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے اس کی مارک شیٹ لہرائی۔ اس سوال کا جواب وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ پھر گرائے۔ میں نے پوچھا ہے کچھ؟ ہر اگلا جملہ ان کے درجہ حرارت کو بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اب کی بار انہوں نے اس کا کان پکڑ لیا تھا۔ مارکس شیٹ، میری مارکس شیٹ، وہ منمنا کر بولا۔ ابو نے اتنی زور سے اس کے کان کو پکڑ رکھا تھا کہ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
میں جانتا ہوں یہ مارک شیٹ ہے اور تم جانتے ہو میں مارک شیٹ کے متعلق نہیں پوچھ رہا، وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کا کان مروڑا، اس نے سیم کر التجائیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، سرخ ہوتے ہوئے چہرے اور آنکھوں کے ساتھ ڈبڈبائے لہجے میں اس نے کچھ کہنے کی کوشش، مگر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ 3 نمبروں کے فرق سے وہ فرسٹ پوزیشن لینے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اسکول میں میٹرک کے سالانہ امتحان سے پہلے ایک سیریز ٹیسٹ ہوتے تھے جن میں پورے میٹرک کے امتحان کا احاطہ کیا جاتا تھا۔ ان ٹیسٹ کا پورا رزلٹ بنتا تھا، انہی ٹیسٹ میں وہ سیکنڈ پوزیشن لے سکا تھا۔ سلیمان حیدر اس بار فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔